بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے معاشرے کی رگ رگ میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ ہے کہ ہم نے دین کو رسموں میں بدل دیا ہے۔ اسلام آیا تھا انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اسلام آیا تھا دلوں کو جوڑنے کے لیے، محبت اور عدل قائم کرنے کے لیے، لیکن افسوس کہ آج دین کی اصل روح پیچھے رہ گئی ہے اور رسم و رواج آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہم نے عبادت کو بھی رسم بنا لیا ہے، ہم نے خوشی کو بھی رسم بنا دیا ہے اور ہم نے غم کو بھی رسم بنا دیا ہے۔ دین کا مقصد ہو ہماری غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے، ترجمہ یعنی اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں، لیکن ہم نے آسان دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک غریب سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اگر میرے گھر فوتگی ہوگی تو میں اس کا انتظام کیسے کروں گا۔ یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ دین نے نہیں بلکہ رسم و رواج نے کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کل شادی کی رسمات میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نکاح اسلام میں ایک سادہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن آج کل شادیاں پر دیکھا جا سکتا ہے، مہندی، ڈھولک، فوٹو شوٹ، لاکھوں کے ہال بک کروائے جاتے ہیں، چیزوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، غریب کی بیٹی اسی وجہ سے گھر بیٹھی رہ جاتی ہے۔ فضول خرچیاں اور دکھاوا۔ ایک غریب باپ نے قرض لے کر بیٹی کی شادی کی اور بیٹی کو رخصت کیا، لیکن جہیز میں وہ سامان نہ دے سکا تو لوگ اسے طعنے دینے لگے۔ وہ باپ کہنے لگا کہ میں نے بارات کے 300 لوگوں کا کھانا قرض لے کر کیا ہے، کیونکہ لڑکے والوں نے بولا تھا کہ ہم نے بارات لے کر آنی ہے، ورنہ ہم رشتہ نہیں کریں گے، ہماری برادری میں ہماری عزت نہیں ہوگی، اور بارات کے بغیر تو شادی کیسے ہی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے بڑی مشکل سے بارات کا کھانا کیا ہے، میں نے تو سنت پوری کر دی ہے، لیکن معاشرے کے طعنے ختم نہیں ہو رہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت۔ دین نہیں بلکہ رسم و رواج کا بوجھ ہے۔ موت اور جنازے کی رسمیں۔ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کی تیاریاں کرے، لیکن ہم نے موت کو بھی رسم بنا لیا ہے۔ 30واں، 10واں، 40واں اور سالانہ برسی، قرض لے کر کھانے پینے کے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ اصل میں چاہیے تو یہ تھا کہ اصول ثواب کیا جاتا، دعائیں کی جاتی، صدقہ دیا جاتا۔ ایک شخص نے کہا، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، لیکن مجھے وفات پر کل پر اتنا خرچہ کرنا پڑا کہ میں قرض میں ڈوب گیا۔ تو سوچے ذرا، مرنے والے کے لیے اصل ثواب کرنے کی بجائے اس کا بیٹا قرض میں ڈوب گیا۔ میلاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، ترجمہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ لیکن ہم نے محبت کو بھی رسم و رواج میں بدل دیا ہے۔ میلاد کے موقع پر چراغاں، جلسے، شور شرابہ، لیکن سنت رسول پر عمل ہے ہی نہیں، نماز کی ادائیگی نہیں، اخلاق نہیں، صلہ رحمی نہیں۔ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے بھی نظر آنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میلاد نہ منائیں، میلاد منائیں، ضرور بنائیں، یہ ایک اپنی محبت دکھانے کا بہترین ذریعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم میلاد میں، جلوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے ہی چھوڑ دیں گے تو کس چیز کے ہم عاشق رسول ہوئے؟ ہم نعرے تو بڑے بڑھ چڑھ کر لگاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی کیسے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی میں گزار دی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی، اپنے بیٹوں کی شادی پہ اس قدر ہم شور شرابہ کرتے ہیں، اس قدر ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ دوسرا غریب لوگ اور ہماری رسم و رواج دیکھ کر خود اپنے آپ کو احساس کمتری کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری رسمیں۔ بچوں کی پیدائش حقیقت سنت ہے، لیکن ہم نے فضول رسمیں ڈال دی ہیں۔ کاروبار، رشوت کو چائے پانی کا کر حلال بنا دیا ہے۔ روزہ اور عید عبادت کی بجائے نمائش اور مقابلہ بازی، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کو بھی مقابلے کی رسم بنا لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دین کو ہم نے بنایا ہے تماشا گھر میں، اصل مقصد تو چھپا دیا رسومات نے۔ کیوں ہم رسموں میں ایسے پھنس گئے ہیں؟ دین کی دوری، دین کی تعلیم کی دوری، لوگ کیا کہیں کا خوف، ریاکاری اور دکھاوا، شیطان کا فریب، رسومات کے نقصانات، جہیز، لڑکیوں کی زندگی برباد، فضول خرچی، قرض اور برکت کا خاتمہ،
وقت کا ضیاع، اصل دین بھول جانا، نیک عمل بھی ریاکاری سے، دکھاوے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو خرچ کیا وہ دکھاوے کے لیے کیا ہے، ثواب کے لیے نہیں کیا، واہ واہ کروانے کے لیے کیا ہے۔ اب ثواب کی امید نہ رکھنا تو ایسا کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی برے عمل بھی ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو چلیں دین کی اصل روح کو زندہ کرتے ہیں۔ نکاح کو سادہ کریں، فضول رسومات چھوڑیں، اپنی ہو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ موت کے بعد رسومات کے بجائے اصالِ ثواب کریں۔ میلاد کو صرف محبت کا نعرہ نہ بنائیں بلکہ سیرت پر عمل کریں۔ حضور کو درود پاک ہو قرآن پاک کی تلاوت کے گلدستوں کا تحفہ بھیجیں۔ اخلاص کو زندہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح میں صرف چند درہم کا مہر مقرر کیا۔ آج اگر ہم ایسا کریں تو معاشرہ کہتا ہے کہ یہ غریب ہے، لیکن حقیقت میں یہی اصل دین ہے۔ تو چھوڑیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، آپ اپنے دین پر عمل کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو۔ لوگ کیا کہیں گے کہتے رہیں، پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو چلیں آئیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ اور آپ کے رسول راضی ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن پر پریس ضرور کریں تاکہ ہدایت کے سفر کو ہم ساتھ میں طے کر سکیں۔ شکریہ۔